آیت نمبر 272 272 لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہدایت دینا آپ پر کمپلسری نہیں ہے۔ ان کو ہدایت دینا، ان کو جو بھی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جو بھی اعمال کر رہے ہیں، اوپر والے جس کا بھی ذکر ہوا ہے، اے محبوب آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینا یہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے، خاص طور پر ہمارے غیر مقلد بھائی یا جو وہابی بھائی ہوتے ہیں، یہ حضرات جو ہے بڑی اس کا غلط معنی لے لیتے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت دینے والی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرمایا لیس علیک ہداہم، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ایسا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لیس علیک ہداہم، ان کو ہدایت دینا آپ پر کمپلسری نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ معنی لے لے کہ رسول اللہ ہدایت نہیں دیتے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچا دیتے، ہدایت دینا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، ہدایت دینا تو صرف اللہ کے پاس ہے، تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، اگر یہ معنی لے لے تو پھر دوسری آیت وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اور بے شک اے نبی، اور بے شک یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کے دو آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں، یہ نااہلی کی بات ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دینے کی طاقت عطا فرمایا۔ سرکار جسے چاہے سرکار چاہے تو ہدایت عطا کر سکتے ہیں، سرکار ہدایت عطا کر سکتے ہیں، لیکن سرکار پر لازم نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم ہے تبلیغ کر دینا، پہنچا دینا بات کو، یہ لازم ہے، یہ کمپلسری ہے۔ سارے انبیاء اور رسل اگر نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محبوب، اے رسول، جو کچھ اللہ کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دو، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ رسالت کی ذمہ داری پوری ادا نہیں کریں گے۔ یعنی جو پیغام اللہ نے دیا ہے وہ پیغام پہنچانا انبیاء پر فرض ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، لیکن ہدایت دینے کی استطاعت ہے، چاہے تو دے سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی دیں تو ان کے اوپر سوال نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیس علیک ہداہم، اے محبوب آپ پر ان کو ہدایت دینا لازم نہیں ہے۔ لا یجب علیک ان تجعلہم مہدیین الی الانتہاء عما نہوا عنہ من المن والاذی والانفاق من الخبیث وغیر ذلک۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب آپ پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ آپ ہدایت دیں، کہ ان کو آپ ان تمام جو چیزیں منع کیے گئے ان سے روکیں۔ کیا کیا چیزوں سے روکا گیا صاحب؟ روکا گیا کہ جہاں پر خرچ کر رہے ہیں وہاں پر لوگ کو تکلیف نہیں دینا، وہاں پر احسان نہیں جتانا، ریاکاری نہیں کرنا، خراب چیز کو انفاق نہیں کرنا، خراب ہو گیا سو مال جو آپ خود کے لیے نہیں چاہتے وہ صدقہ خیرات کر رہے، یہ چیزیں نہیں کرنا، یہ سب آپ بتا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے، اے محبوب آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا، یہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے لکھے گئے مقدرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی فطرت سلیم ہے، اچھی ہے کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور کس کی فطرت خبیث ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہا ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من خیرات میں سے، اچھی چیزوں میں سے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ فلانفسکم، پس یہ تمہارے ہی لیے ہوتا ہے۔ نفس کہتے ہیں انفس، نفس کی جمع ہے انفس، انفسکم تمہارے جانوں کے لیے، جو کچھ تم اچھی خیرات کرتے ہو وہ تمہارے جانوں کے لیے ہی ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے، صلہ بھی ملتا ہے۔ پھر فرماتے وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ کس چیز کے لیے خرچ کرتے ہو؟
تم جو خرچ کرتے ہو وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو تم اس میں طلبگار اور لالچی کیوں بن رہے ہو؟ تم دوسرا لالچ نہ رکھو، تم صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے ارادے سے تم خرچ کرو، اور یہی طریقہ ہے انفاق کا۔ خرچ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ خرچ کرتے وقت نیت صرف اللہ کی ہونا ہے، باقی سب جو ہونا ہے ہوتا رہے گا، جتنا ثواب ملنا ہے ملے گا، فائدہ ہونا ہے ہوگا، جو ہونا ہے وہ ہوگا، اس سے ہم کو مطلب نہیں، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، بس یہ کام کرنا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیرات میں سے، جو بھی اچھی چیز، خیر سے مراد جو بھی اچھی چیز، جو بھی خرچ کرنے کے دینے کے لائق چیز ہو، اس کو جب تم خرچ کرتے ہو یوفا الیکم، تو بھرپور طریقے سے اس کا بدلہ تم کو ملے گا، جی مکمل ملے گا۔ اگر تم 100 روپے خرچ کرے تو تم کو 50 روپے واپس نہیں آنے والے ہیں، جی 100 روپے خرچ کرے تو 100 تو آنے ہی والے ہیں، اس سے زیادہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم، وہ خوب جتنا تم کیے ہیں وہ پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی اگر سمجھے کہ میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن میرے کو کچھ ملا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خوب بدلہ عطا فرماتا ہے کئی روپ میں، یا اس سے بہتر چیز دنیا میں مل جاتی ہے، یا پھر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، یا پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جاتی ہے، جو سزائیں ہونے والی وہ کیا کہتے ہیں، وہ سزائیں منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال مقصود یہ ہے بتانے کا کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو نیت یہ رکھی جائے الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے، اللہ کی ذات کو نظر میں رکھتے ہوئے انسان کو خرچ کرنا چاہیے، بس اس سے آگے پیچھے اس کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس چیز کا لحاظ کر کے وہ خرچ کر دے تو آگے اس کو اس کا بھرپور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔